ترجمہ کرنے کی صلاحیت تو ہے نہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے اصل میں راز یہ ہے کہ ترجمہ کرنے سے ان کے فاسد عقیدے کا جو شیش محل ہے وہ زمین دوز ہو رہا ہے. بے شک بے شک. وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ نبی کے معنی غیب داں، نبی کے معنی غیب کی خبریں بتانے والا ابھی کیسے لکھیں؟ ان کے بابا دادا انکار کرتے آئے ہیں تو نئی نسلیں کیسے لکھیں؟ وما هو علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. بخیل نہیں ہے. کہتے نہیں یہ تو ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. اوکے یہی مان لو کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو کس کو بتایا ہوگا؟ واہ 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 واہ. اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو کسے بتایا ہے؟ مدرسے والوں کو یا نبوت والوں کو؟ واہ واہ. کس کو بتایا ہے جب بخیل نہیں ہے؟ سبحان اللہ. جسے چاہا ہوگا بتایا ہوگا. کسے چاہا ہوگا؟ جسے سب سے پہلے بنایا ہوگا اس کو زیادہ چاہا ہوگا. کیا بات کیا بات. احسنت. اور اگر یہ تفسیر مانا جائے کہ ہوا کی زمین نبی کی طرف راجع ہے تو نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو کسے بتائیں گے؟ صحابہ کو بتائیں گے. واہ واہ. سبحان اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو نبی کا علم غیب ثابت، اور نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو صحابہ کرام کا علم غیب ثابت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اعلیٰ. نمونہ تو موجود ہے کیا بات. کہ مسجد میں کھڑے ہیں، سینکڑوں میل دور ساریاں ہیں، واہ یا ساریت الجبل فاروق اعظم کہہ رہے ہیں. واہ. تو کیا کیا ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں فاروق اعظم ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں واہ. سینکڑوں میل دور. واہ. یہ نظر کہاں سے آئی؟ بول رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آیا، لیکن آواز وہاں پہنچا رہے ہیں، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. تو علم بھی ہے فاروق اعظم کے بعد، تصرف بھی ہے. کیا بات. بہت. کیوں؟ غیب بتانے میں نبی بخیل نہیں. واہ واہ واہ. تو یا ساریت الجبل. سبحان اللہ. اور جب فاروق اعظم نے کہا یہ ساریہ پہاڑ، تو کس نے سنا؟ دو نے سنا، دو ہی نے سنا. ایک تو ساریہ نے سنا اور انہوں نے اپنا رخ بدل لیا، اور دوسرے فاروق اعظم کی مسجد میں جو ان کے قدم کے نیچے تھے، قرب میں تھے، محفل میں، انہوں نے سنا. تو دو ہی سنتے ہیں. واہ واہ واہ. ایک جنہیں کہا جاتا ہے وہ سنتے ہیں، واہ. اور ایک جو ان کی محفل میں ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. سبحان یہ جو درمیان میں ہیں انہی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا رہا ہے. بہت اعلیٰ. ابھی ابو جہل ہی کو لے لیجیے، وہ بات آئی تھی معنی نبوت کو تو وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا. بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو تیری مٹھی میں وہ بتائے میں کون ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. سوال آسان سا تھا، مٹھی میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے کنکری ہے، میں چلا جاتا. لیکن یہ بتائے جو تیری مٹھی میں میں کون ہوں، یہ تو اور ٹیپیکل بنا لیا سوال کو، کیا بات. گھما لیا رسول پاک نے. کیونکہ حضور یہ چاہتے تھے کہ ابھی تو علم غیب جاننا چاہتا ہے، لا اسی میں اپنا تصرف بھی دکھا دوں. کنکری مٹھی تیری ہوگی، کلمہ میرا پڑے گی. واہ. وہی ہوا، کنکری نے کلمہ پڑھا. بے شک. اب ہمیں یہ بتائیے کہ رسول کے علم غیب پر شبہ کرنے والے مجھے جواب دیں کہ مٹھی میں بند کنکری کو کیسے معلوم کہ باہر رسول ہیں؟ کنکری میں نہ جان ہے، نہ علم ہے، نہ معرفت ہے. کنکری بند ہے مٹھی میں اور بتا رہی ہے کہ باہر رسول ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. اور باہر رسول کو خبر نہ ہو کہ اندر کیا ہے. تو ان کو سید البشر کا کلمہ پڑھنے کے بجائے حجر کی پیروی کرنی چاہیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور میں نے دیکھا کہ صاحب کلمہ پڑھ دیا اس نے تو پھر مٹھی میں نہیں رہی. ابو جہل نے نبی کریم کی طرف اسے پھینکا اللہ. اور بھاگ گیا. کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی، جب چڑھتا ہے تو جس سے چڑھتا ہے ادھر ہی پھینکتا ہے. بے شک. کنکری حق بولی تو رسول کے قدموں میں پہنچ گئی. کیا بات ہے. بہت اعلیٰ. چپ تھی تو کافر کی مٹھی میں، اور حق بولی تو نبی کے قدموں میں. سبحان اللہ. یہ درس دے رہی ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والوں سبحان اللہ. چپ رہو گے تو کافر کی مٹھی میں آ جاؤ گے، اور حق بولو گے تو نبی کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نبی کا جو پورا یا ایھا النبی کا جو پورا معنی ہے وہ البیان میں ہمارے امام اہل سنت غزالی دورہ نے بہت بھرپور بیان کیا ہے کہ اے بلند رتبہ انسان، مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی باتیں بتا. واہ واہ واہ. سبحان. یہ اس کا مکمل معنی ہے.